مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 422 کتاب الجہاد میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے، باب فضل من اسلم من اہل الکتابین، اس شخص کی فضیلت کے بیان میں جو یہودیوں میں سے یا عیسائیوں میں سے اسلام کو قبول کر لے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ثلاثۃ یؤتون اجرہم مرتین، 3 شخص ہیں جن کو دگنا اجر اور ثواب دیا جاتا ہے۔ الرجل تکون لہ الامۃ، وہ شخص جس کے پاس لونڈی ہو، فیعلمھا، اس لونڈی کو وہ علم سکھائے، فیحسن تعلیمھا، اور اچھا علم سکھائے خوب، ویؤدبھا فیحسن ادبھا، پھر اس کی تربیت کرے، ادب سکھائے اور بہترین ادب سکھائے، ثم یعتقھا فیتزوجھا، پھر اس کو آزاد کر دے اور اسی لونڈی کے ساتھ نکاح کر لے، فلہ اجران، تو اس شخص کو دوہرا اجر دیا جائے گا، ایک اس لونڈی کو علم اور ادب سکھانے کا، دوسرا اس لونڈی کو نکاح کی قید میں لا کر ایک باعزت زندگی دینے کا۔ عرب لوگ لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کرتے تھے۔ یہ بات صرف عربوں میں نہ تھی بلکہ اسلام کے آنے سے پہلے تمام دنیا پر غلاموں کے ساتھ غیر انسانی رویہ برتا جاتا تھا۔ وہ مرد ہوں یا عورت، ان کے ساتھ عام انسانوں والا سلوک نہیں کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ ان کے ساتھ آزاد لوگ رشتہ بھی نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ نکاح بھی نہیں کرتے تھے، ایک فرق رکھتے تھے کہ یہ غلام ہے، میں آزاد ہوں۔ تو اس فرق کو مٹانے کے لیے اسلام نے یہ تعلیم دی کہ جو لونڈی کو علم اور ادب سکھائے پھر آزاد کر دے، اور غلامی کا اثر جو اس کو فرق میں مبتلا کر رہا ہے، اس فرق کو مٹا دے اور اسے اپنے گھر کی عزت بنا لے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ اس حدیث شریف کے ان الفاظ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام عورت کی تعلیم کے مخالف نہیں ہے۔ اسلام عورت کو علم سکھانے کی ترغیب دیتا ہے، لیکن علم کی آڑ میں، تعلیم کی آڑ میں بے راہ روی، فحاشی، عریانی، بے حیائی کے فروغ دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ ڈانس سکھانا کوئی علم نہیں ہے، ناچنے کے طریقے سکھانا یہ علم نہیں ہے، بے پردگی کی پابندیاں لگانا کہ حجاب نہ کر کے آیا کرو، فیشن سکھانا یہ تعلیم نہیں ہے، یہ تہذیب کا جنازہ نکالنا ہے۔ اگر تعلیم ہی مقصود ہو تو اسلام نے خود
عورتوں کی تعلیم کو فروغ دیا ہے، اور جتنا اسلام نے عورت کی تعلیم پر زور دیا ہے، دنیا کی کسی قوم اور کسی مذہب نے ایسا کردار ادا نہیں کیا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ علم اور ادب کے دو لفظ علیحدہ علیحدہ ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کو علم سکھایا اور خوب علم سکھایا، اور اسے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا۔ یعنی صرف تعلیم پر قناعت نہ کی جائے، صرف علم کی ڈگریوں پر اعتماد نہ کیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تربیت کو فروغ دیا جائے، بولنے کے سلیقے سکھائے جائیں، بات کرنے کے ڈھنگ سکھائے جائیں، بڑے چھوٹے کی تمیز سکھائی جائے، اور انہیں بتلایا جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہمارے حقوق کیا ہیں، اور ہمارے فرائض کیا ہیں، معاشرے میں ہم نے انسان کی طرح کیسے رہنا ہے۔ افکار کی آزادی، بڑوں چھوٹوں کے ساتھ بدتمیزی، اور ایسی آزادی رائے کا، آزادی رائے کا نام دے کر بدتمیزیوں کو فروغ دینے کا نام علم نہیں ہے۔ علم تہذیب سکھاتا ہے، علم اٹھنے بیٹھنے کے سلیقے سکھاتا ہے، علم اپنی پہچان کرواتا ہے، علم غفلت کے پردوں کو پھاڑ کر بیداری شعور کا نور پیدا کرتا ہے۔ اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو وہ محض ڈگریاں ہیں، ہم ان کو علم کا نام نہیں دے سکتے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو، تو جو شخص غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ، معاشرے کے وہ لوگ جن کو ناکارہ اور بیکار سمجھ کر گرا دیا گیا، دھتکار دیا گیا، ایسے لوگوں کو جو اٹھا کر انسانوں کے، معاشرے کے باعزت افراد کے برابر کی زندگی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتا ہے۔ وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِيِّ فَلَهُ أَجْرَانِ۔ پھر پہلی کتابوں پر ایمان لانے والا، یہودیوں کی کتاب تورات ہے، عیسائیوں کی کتاب انجیل ہے، ان کتابوں پر ایمان لانے والا جب اسے اسلام کی دعوت پہنچے تو وہ انہی کتابوں کے احکام پر عمل کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پر بھی ایمان لے آئے، تو انہیں بھی دوہرا اجر ملے گا، اس کتاب پر ایمان لانے کا ثواب اور اس نبی کی نبوت کو تسلیم کرنے کا ثواب۔ علماء کرام نے اس مقام پر یہ وضاحت کی ہے کہ یہ اجر اور یہ ثواب اور یہ فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ اقدس کے ساتھ خاص تھی، کیونکہ اس وقت ایسے لوگ تھے کہ جو حق کی تلاش میں یہودی بن گئے، حق کی تلاش میں عیسائی بن گئے، لیکن جب ان کے سامنے حق آیا اور انہیں پتہ چلا کہ حق تو محمد عربی کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حق تو دین اسلام میں ہے، تو وہ حق کی تلاش میں پھر دین اسلام میں داخل ہو گئے، ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ آج روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جس تک اسلام کی دعوت پہنچ نہ چکی ہو۔ اب اگر کوئی یہودی ہے تو وہ یہودیت پر برقرار حق کی تلاش میں نہیں ہے، بلکہ ہٹ درمی کی بنا پر ہے۔ اگر کوئی عیسائی ہے تو وہ عیسائیت پر ثابت ہے، برقرار ہے، حق کی تلاش میں نہیں بلکہ ہٹ درمی کی وجہ سے۔ ورنہ آج کے دن تک اسلام کے دلائل، پیغمبر اسلام کے معجزات اور حقائق اس قدر واضح ہو چکے ہیں کہ ہر علم والے کو، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ حق اسلام ہے۔ اسلام کے آنے سے دیگر مذاہب سارے منسوخ ہو گئے، اور اب اگر کسی کو حق ملے گا تو وہ اسلام میں ملے گا، کیونکہ
اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرما دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں مقبول دین ہے تو صرف اسلام ہے، اور کوئی دین بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اے میرے بندو میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا ہے۔ اب وہی میری بارگاہ میں مقبول ہوگا جو مسلمان ہو کر میری بارگاہ میں آئے گا، جس کی زبان پر رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ نہیں ہوگا، وہ زمین سے آسمان تک کی فضا کو نیکیوں سے بھر کر بھی میرے پاس آ جائے تو میں اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں کروں گا۔ وہ ساری نیکیاں اس کے منہ پر ماری جائیں گی اور بتلایا جائے گا کہ بغیر مصطفیٰ کے کوئی نیکی نیکی ہے ہی نہیں۔ نیکی وہی نیکی ہے جس نیکی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت اور گواہی کی مہر ثابت ہو۔ تیسرا شخص فرمایا وَالْعَبْدُ الَّذِي يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ، اور وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرے، حق بندگی بھی ادا کرے، اللہ رب العزت کی عبادت بھی کرے، اور اپنے مالک کے جو ذمہ داریاں ہیں، اس کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرے، اپنے مالک کی خدمت بھی کرے، خیر خواہی بھی کرے، نیک نیتی کے ساتھ اپنے رب کے جو ہیں وہ حق بھی ادا کرے، تو چونکہ وہ ڈبل بندگی کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی بھی بندگی کر رہا ہے، اپنے آقا کی بھی غلامی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی دوہرا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث اپنے شاگرد کو سنائی، ابو حسن کو، اور پھر فرمایا کہ اعطیتکھا بغیر شیء، میں نے یہ علم والی بات بغیر کسی معاوضہ کے تجھے دے دی، میں نے یہ قیمتی تا علم بغیر کسی معاوضہ کے تجھے دے دیا۔ وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِي أَهْوَنِ مِنْهَا إِلَى الْمَدِينَةِ، جتنی بڑی بات میں نے تجھے بتائی ہے، اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھنے کے لیے لوگ مدینہ منورہ تک کا سفر کیا کرتے تھے۔ کبھی علم کی اتنی طلب تھی، کبھی علم کی اتنی جستجو تھی، کبھی علم کی اتنی اہمیت تھی لوگوں کے دل و دماغ میں کہ کئی دنوں کا سفر کرتے تھے ایک حدیث کو سننے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سیکھنے کے لیے، دین کا ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے کئی دن سفر کرنا، اور پھر جا کر جب وہ علم حاصل کر لینا تو دل باغ ہو جانا، سفر کی ساری تھکاوٹ دور ہو جانا کہ ہم نے علم حاصل کر لیا۔ کبھی یہ دور تھا دین کی محبت میں، کبھی یہ دور تھا اسلام سیکھنے کی جستجو میں، کبھی یہ عالم تھا مسلمانوں کا، اور حضرت شعبی کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں مفت میں ہی دے دیا۔ یہ امام شافعی کا زمانہ تھا کہ جو اپنے شاگردوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں مفت میں دے دیا، اور آج ہمارا زمانہ ہے کہ دیکھیں درس حدیث میں لوگوں کی کتنی دلچسپیاں ہیں، مسائل کو سیکھنے اور اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنے میں لوگوں کی کتنی دلچسپیاں ہیں۔ دنیا کے امور جن میں ڈی فار ڈاگ، سی فار کیٹ، کتے اور بلیوں کے سپیلنگ اور نام سکھائے جاتے ہیں، ادھر ہزاروں روپے فیس دے کر وقت کی پابندی کرتے ہوئے پہنچتے ہیں، اور کیسے رش ہوتے ہیں وہاں پر۔ سکھایا کیا جاتا ہے ڈپلوم میں؟ یہ تار کو تار سے جوڑنے کا طریقہ سکھایا کیا جاتا ہے، کمپیوٹر چلانے کا طریقہ۔ یونیورسٹیوں میں جو ڈپلومے کروائے جاتے ہیں تو ان میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ جہاز بنانے کا طریقہ، چلانے کا طریقہ، مشینری چلانے کا طریقہ، تعمیرات کروانے کا طریقہ۔ یہ ہنر ہے، یہ علم نہیں، یہ ہنر ہے، یہ علم نہیں۔ علم وہ ہے جو خود آگاہی پیدا کرے، تجھے تیری پہچان کرائے
تجھے تیرے خدا کی پہچان اور معرفت کرائے۔ تیرے مقصد حیات پر جو بات کرتا ہے وہ علم ہے، اور اس علم کے لیے وہ فری میں دیا جا رہا ہے اور کوئی لینے کو تیار نہیں ہے، وہ مفت بٹ رہا ہے اور کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جن علوم نے اس دنیا سے اٹھنا ہے، اسی دنیا میں رہ جانا ہے، قبر میں اس علم کی حروف ابجد بھی نہیں پہنچنے، حروف تہجی بھی نہیں پہنچنے، الف با تا سا بھی ان علوم کی قبر میں نہیں جائے گی۔ ان علوم کے لیے ہماری تگ و دو کا عالم کیا ہے، اور جس علم کی روشنی سے قبر بھی جگمگائے گی، پل صراط پر بھی روشنی ہوگی، میدان محشر میں بھی عزت و آبرو ملے گی، اس علم کو حاصل کرنے میں ہماری کوششیں اور کاوشیں کیا ہیں؟ یہ تو امام شافعی کا زمانہ تھا جو اپنے طالب علموں کے اندر احساس پیدا کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ کبھی لوگ ایک ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ تک کا سفر کرتے تھے، آج میں نے تمہیں مفت میں ہی اتنی بڑی بات بتا دی، لیکن آج ہمارا زمانہ تو ان سے بھی کئی ہاتھ آگے گزر چکا۔ بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اصلاح احوال عطا فرمائے۔ وہ تابعین کا دور تھا جب وہ لوگ کہتے تھے کہ جام پی لیے گئے، اب تو تل چھٹ باقی رہ گیا۔ وہ جام مشروبات کے نیچے پیندے میں جو ذرات باقی رہ جاتے ہیں نا، صاف پینے کا مشروب نہیں ہوتا، اس میں تنکے ہوتے ہیں، ذرے ہوتے ہیں، تو اسے تلشٹ کہتے ہیں، جو سراہی کے پیندے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو نے کہا کہ جام پی لیے گئے علم کے، اب تو تل چھٹ رہ گیا ہے۔ صدیوں پہلے کے لوگ کہتے ہیں تل چھٹ رہ گیا ہے، اب ہم کیا کہیں؟ ہمارے دور میں تو تل چھٹ بھی نہیں رہ گیا، صرف چھٹ ہی رہ گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں حسن خاتمہ کی نعمت عطا فرمائے، ہمیں قبر حشر میں علم کی روشنی، ایمان کی تازگی عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم